إنه لهم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. قبل عرض معروض سب سے پہلے آقا کریم سرکار مدینہ دور مجسم شاہ بنی آدم سرکار محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس پناہ میں باآواز بلند درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر کسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور حضور تعالی شریعہ فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے. جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. خطبہ کے بعد جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ہر شخص کا الگ الگ دشمن ہو سکتا ہے. کوئی کسی کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے ہمارا دشمن الگ ہو، آپ کا دشمن الگ ہو، اس کا دشمن ہمارا دوست تو اس کا دوست ہمارا دشمن ہو. یعنی الگ الگ دنیاوی معاملات میں الگ الگ دشمن ہو سکتے ہیں. لیکن جانے کہ حقیقتاً جو دشمن ہے ہمارا وہ وہی ہے جس کو اللہ عز و جل نے قرآن میں دشمن فرما دیا. فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اب دشمنی اس سے ہم کو کرنا بھی ہے. یعنی دنیاوی معاملات میں ہم نے دشمنی پال رکھی ہے، لیکن وہ ہم کو فائدہ دے، وہ جائز ہو ناجائز ہو اس کی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن جس کو اللہ نے قرآن پاک میں دشمن قرار دے دیا تو اس کو دشمن ماننا اور اس سے دشمنی کرنا یہ ضروری ہے. اگر اس سے ہم دشمنی نہیں کریں گے، دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں کہ بہت ساری کنٹریز ہوتی ہیں، اس میں الگ الگ فوج ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی دشمنی کا معاملات لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں کہ اس کی اسٹریٹجی کیا ہے، اس کے پاس کتنی افواج ہیں، کتنے اس کے پاس اسلحے ہیں، کتنے بم آئٹم ہیں. اس چیز کا مطلب فکر سب نکال کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ اگر ان فیوچر اگر وہ ہم پر اٹیک کرتا ہے تو ہم اس کو جوابی حملہ دے سکیں. لیکن دنیاوی معاملات میں ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اصل ہمارا دشمن ہے کون. یعنی وہ شیطان ہے، نہ اس کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، نہ اس کی ہم کو چالیں پتہ ہیں. کس طرح سے وہ ہم پر وار کرتا ہے اور کس طرح سے ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے یہ بھی ہم کو معلوم نہیں ہے. تو جب اللہ نے فرما دیا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں جانا جائے کہ وہ ہمارا کیسا دشمن ہے اور کس طرح سے ہم کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تاکہ اپنے عبادتوں اور اعمال کو ہم اس کے ذریعے بچا سکیں. تو شیطان کے بارے میں پہلے تھوڑا جان لیں کہ سب سے پہلے ہمیشہ سے وہ ایسا نہیں تھا. اس کا نام عزازیل تھا، یعنی اتنا مقرر تھا کہ جیسا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اگر اس کے سجدوں کو پوری دنیا میں بچھا دیا جائے، پوری دنیا میں اس نے سجدہ کیا تو دنیا کی زمین پر پہنچ جائے. اور اتنی عبادت و ریاضت کے بعد یہاں تک کہ وہ فرشتوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا. یعنی اس کو معلم الملکوت تک کا لقب مل گیا، فرشتوں کو علم سکھایا کرتا تھا. لیکن دیکھیں شروعات کا عمل دخل نہیں ہے، جو معاملات ہیں وہ خاتمے پر نربھر کرتے ہیں. خاتمے ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بندہ کے خاتمہ کس طور پہ ہوا. مثال کے طور پہ دنیا میں اگر بندہ بہت اعمال کرتا تھا، نیک تھا، نمازی تھا، حج کرتا تھا، حج گزار تھا، تہجد تھا، پرہیزگار تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، لیکن اگر آخر وقت میں یعنی نزا کے عالم میں اس کا ایمان برباد ہو گیا نا
تو اس کے لیے پھر وہی معاملات ہیں جو کفار کے لیے ہیں کہ جب ایمان ہی نہیں رہا تو بندے کو پھر ڈائریکٹ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ شیطان کی پیروی۔ اب بندہ جب دن رات شیطان کی پیروی کرے گا، دن رات اس کی بات مانے گا، اب آپ ہو سکتا ہے کہ آج مسئلہ یہ کہ ہم لوگ اس سے دوستی لگا رکھی ہے۔ اللہ فرمانا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ وہ تمہارا برا دشمن ہے، اور ہمارے معاملات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے پکی والی دوستی لگا رکھی ہے۔ اب وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی جناب کہہ دے کہ جناب ہم کیوں دوستی کرنے لگے شیطان سے، وہ تو کافر ہے۔ تو اب اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ پہلے جان لیں کہ جب اس نے کفر کیا اس کی بنیاد کیا تھی؟ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ تکبر تھا، یعنی شیطان نے سب سے پہلے گناہ جو کیا وہ تکبر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا تخلیق فرمایا تو اس نے اس کو دیکھا اور کہتا ہے کہ اگر اس کو اللہ نے مجھ سے زیادہ فضیلت دی، اگر اس کو مجھ پر برتری دی تو میں اس کی بات نہیں مانوں گا۔ یعنی پہلے سے ہی اس کے اندر یہ تکبر اور انانیت آ چکی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی اور اس نے ایک کام اور کیا، ایک نئی بات پتہ چلے گی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو پیٹ کا حصہ تھا وہاں پر اس نے تھوک دیا۔ تو آج جو نابی ہوتی ہے تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے حکم ہوا کہ اس حصے کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو جب اس کو نکال دیا گیا تو آج جو ہماری نابی ہے اسی وجہ سے۔ اب وہ مٹی وہاں سے جو نکال دی گئی تو اس کا کیا بنا؟ علماء فرماتے ہیں اس سے اللہ نے کتے کو تخلیق فرمایا۔ اب کتے میں بھی 3 خصلت ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ انسان کو ہی کاٹتا ہے کیونکہ اس پہ شیطان کا تھوک لگا تھا، اور ایک یہ کہ انسان کو وفادار ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے ہی نکلا تھا، اور ایک وہ رات بھر جاگتا ہے کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس پر ہاتھ لگے تھے اور فرشتے کو نیند آتی تھی۔ تو یہ علماء نے بار اس کی تخلیق جو اس کی تشریح وہ فرمائی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اس طرح سجدہ کا حکم ہوا، اور ابلیس نے شیطان جو پہلے عزازیل تھا اس نے نافرمانی کی، تو قرآن نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے منہ پھیرا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ آج ہم بھی بہت پرہیزگار بنے، بہت عبادت گزار بنے، لیکن کہیں نہ کہیں تکبر ہمارے دل میں ہوا کرتا ہے۔ کبھی آپسی معاملات میں تکبر، ہم اس سے بڑے ہیں، ہماری اس سے زیادہ عزت ہے، ہم زیادہ پرہیزگار ہیں، ہم زیادہ علم والے ہیں، ارے ہمارے سامنے کھڑے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم کہیں نہ کہیں تکبر کرتے ہیں۔ تو اس کا انجام جان لیں کہ ایک تو مشہور حدیث کا مفہوم کہ جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طرح کل قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور وہ لوگ ان کو رونقتے ہوئے جائیں گے۔ تو سوچیں کتنی خطرناک یہ بیماری ہے، اور یہ تکبر جو ہے دلی مرض ہے، یعنی اس میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس سے تکبر کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کسی کو کہیں اپنے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نیچا تو نہیں دکھا رہے، اگر نیچے دکھا رہے ہیں یا اس کو نیچا سمجھ رہے ہیں تو یہ تکبر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی بیماری تھی جو شیطان نے سب سے پہلے گناہ کیا۔ سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ تکبر تھا۔ اب اس کے بعد شیطان نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، نافرمانی کی، سجدے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے ایک چیلنج دیا کہ اللہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا، اب میں ابن آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو، ہم سب کو قیامت تک بھٹکاتا رہوں گا، قیامت تک ان کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا تو تم نے مردود کر دیا، میں بھی دیکھتا ہوں تیرا فرما بردار بندہ کون ہوتا ہے، مجھے اختیار دے کہ میں ان کو بھٹکاؤں اور ان کا امتحان ہو کہ کون تیرا مخلص بندہ ہے اور کون میری باتوں میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس کو اختیار دیا اور قدرت دیا کہ تجھ کو میں نے اختیار دیا کہ جا تو بندے کے بدن میں خون کی طرح صلاحیت کرے گا، بندے کے وسوسہ ڈالے گا، بندے کو بہکائے گا، یہ سارا اختیار اس کو دے دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، آدم علیہ السلام کو تو نے نبوت عطا کری، وہ پیغمبر ہوں گے، نبی آئیں گے، کتاب ہوگی، ان کے پاس شریعت ہوگی، میرے پاس کیا ہوگا؟ تو کہا کہ جا، تیرے پیغمبر ہوں گے نجومی کسے کہتے ہیں؟ جو تارے وغیرہ کو دیکھ کر فیوچر بتاتے ہیں، یہ بھی ایک طریقے کا کفر ہے، جن کے بعد لوگ اپنا فال بلواتے ہیں، یہ ہمارا ایسے معاملات ہے، اس کے ہمارے کیا ہوگا۔
تو یہ بھی کفر تک لے جاتا ہے. پھر کہا کہ تیرے پیغمبر یہ ہوں گے. کہا میری کتاب کیا ہوگی؟ کہا جھوٹے شعر، کفریہ شعر و شاعری. بندہ آج کل پڑھتا ہے کبھی گانے میں تو کبھی کہیں معاذ اللہ اس کا ایمان تک برباد ہو جاتا ہے کہ بندہ اس طرح کے گانے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تجھ کو ہی سجدہ کروں معاذ اللہ، تو ہی میرا خدا ہے. تو اس طرح کے الفاظ گانے میں جان بوجھ کر استعمال کیے جاتے ہیں کہ آج بندے کا ایمان برباد ہو، بندہ کفر میں پڑ جائے. بندے گنگناتے اس کو رٹتے یاد کرتے، بلکہ کوئی پروفیشنلی اس کا اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں معاذ اللہ. تو ان کا ایمان کا کیا ہوگا وہ آپ جانیں. پھر کہا میرے مؤذن کون ہوں گے، یعنی جیسے اور مسلمان کے مؤذن اذان دینے والے ہیں، شیطان کا مؤذن کون ہے؟ کہا گانے باجے. آواز دیکھیے، گانے باجے کو معاملہ یہ ہے کہ اس کو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. یعنی اس کو حرام اگر بتا بھی دی جائے کہ اتنا حرام کام ہے آپ نہ کرے، سنتے سنتے معاذ اللہ اگر کبھی موت آ گئی تو کیا بنے گا، تو اس کو حرام نہیں سمجھا جاتا. شیطان کا گانا یہ شیطان کی اذان ہے. اور اس پر آج اتنی لت لگی بندے کو کہ سنا جاتا ہے بندہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی جب تک وہ ہیڈ فون ڈال کر گانے میں سن لے. معاذ اللہ اسی طرح اگر گانا سنتے سنتے اس کا انتقال ہو گیا تو یاد رکھیں کہ جس کا جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. معاذ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گانا سنتے اٹھے تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا. اسی طرح اس نے کہا کہ میرے جان کیا ہوں گے، یعنی میرے جو جان ہے وہ کیا ہوں گے. تو اللہ نے کہا عورتیں. یعنی آج دنیا میں آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اعتبار سے کس طرح طوفان بدتمیزی آیا ہے. نیک پرہیز دیکھنے والا بندہ بھی، عام بندہ بھی اس بلا میں مبتلا ہے. یعنی اب بات نہ کی جائے تو الگ بات ہے، لیکن بات کرنی چاہیے کہ یہی وہ چابی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ حرام کاری میں اس قدر پڑتا ہے یہ عورتوں کے فتنے میں بندہ نکلنے پر بھی نہیں کر سکتا. اس قدر اس کو عشق مجازی ہو جاتا ہے کہ بندہ اس سے پھر نکل نہیں سکتا. تو اس طرح یہ شیطان کے کچھ وار ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ شیطان کے اعمال کو برباد کرتا ہے. اب دیکھیں، اب جو بندہ اب آخر اس کا ٹارگٹ گول آخر یہ ہے کہ بندہ کو آخر کار اس کا ایمان برباد کر دے کہ وہ تو جہنمی ہو گیا، اور اس کا گول یہ ہے کہ بندے کو ایمان برباد کر کے جہنم کو بھرنا. اس کا جو گول ہے وہ جہنم کو بھرنا ہے لوگوں سے. تو اس کے لیے وہ کیا کرے گا کہ دن رات آپ جو بتائیں کہ جو بندہ دن رات شیطان کی 30-40 باتیں مان رہا ہے ڈیلی. ہم کہیں کہ ہم نے دوستی کس طرح لگائی ہے، ہم نے کس طرح لگائی ہے کہ صبح اٹھے فجر کرا، پھر دیکھا کہ اب ہم کو گھر سے باہر نکلنا ہے، کرتا بھی لگا ہے لیکن وہ ہے بھائی جمعے کے لیے، اس کو ہم نہیں پہنتے رہیں گے، سنت ہے وہ نہیں پہنیں گے. پھر شیشے کے سامنے گئے، داڑھی مڑایا، حضور کی سنت حرام کام کیا اور اس کو گندی گالی میں بہا دیا. باہر نکلے، بے پردہ عورت جا رہی تھی، اس کو دیکھا حرام کام کیا. بزنس پہ گئے، کام پہ گئے، وہاں جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، عصر قضا، مغرب قضا، عشاء قضا. یعنی ایک دن میں بندے نے 34-35-40 بار جو بندہ دل بھر شیطان کی مان رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اپنے سے دوستی نہیں لگائی؟ دن رات تو اس کی مان رہا ہے. اب جب بندہ اس طرح دنیا میں مانتا رہے گا تو نزا کا عالم ہوگا. جب بندے کی روح نکل رہی ہوگی تب بھی شیطان آئے گا. اور اس وقت کیسے آئے گا؟ اپنے روح میں نہیں آئے گا. آپ کے دادا پردادا یا آپ کے ماں باپ جو انتقال پہلے کر چکے ان کی شکل میں آ کے کہے گا بیٹا میں تم سے پہلے مر چکا ہوں، میں وہاں کے معاملات جانتا ہوں، اب تم اسلام دھرم چھوڑ دو. معاذ اللہ وہاں عیسائی بڑے سکون سے ہیں، وہاں ہندو بڑے آرام سے ہیں، وہاں یہودیوں کے مزے ہو رہے ہیں. اب جس بندے نے دن رات شیطان کی 15-20 باتیں 40 باتیں مانی ہوگی تو اس عالم میں بھی وہ بندہ اس کی بات مانے گا. اور جیسے ہی بندہ کفر بکے گا اس کی ہاں میں ہاں ملائے گا، شیطان یہاں سے غائب ہو جائے گا، بندے کا ایمان برباد اور یہ انتقال کرا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا. تو اسی پر سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل یہ دنیا کی مثال، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی، یعنی اتنا اندھیرا جہاں دنیا میں معاملات میں. سونے والے جگتے رہیو، یعنی ہوشیار رہو، سونے والے جگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. بندے کو آج پتا نہیں چلتا کس طرح ہمارا چور جو شیطان ہے، چور ہمارا کس طرح ایمان برباد کر دے اور ہم کو پتا بھی نہیں چلتا. تو یہ حقیقت میں ہمارا دشمن ہے، اس کے وار سے بچیں.
اس کے خلاف کھڑے ہوں اور نیکیوں میں اپنا دل لگائیں، اس کی تمام بات کو ناکام بنا دیں، یہی میں ہماری کامیابی ہے، یہی میں ہماری آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے، بولنے میں جو کچھ بھی غلطیاں خامیوں سے معاف فرما، سننے سے زیادہ بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ہمارے لیے السلام علیکم۔